دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، جبکہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسان بنا کر زمین پر بھیجا۔ ان فرشتوں کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں، ان میں شراب نوشی، زنا، جھوٹ اور قتل و غارت عام ہے۔ فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ ان فرشتوں کو تو زمین پر عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے انسانوں کے اعمال سے بیزاری ہوئی اور انہوں نے انسانوں کے حق میں بددعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور جو کہ تم ہر وقت میرے پاس رہتے ہو اس لیے تم پر جس درجے کی ہیبت، خوف اور خشیت طاری ہے اس درجے کی انسانوں پر نہیں، لہذا اس لیے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو فرشتوں میں سے پارسا فرشتوں کو چن لو، میں ان کو زمین پر بھیجوں گا اور دیکھوں گا کہ جب وہ میرے حجاب میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ احادیث میں روایت ہے کہ ملائکہ نے زمین پر بھیجنے کے لیے 3 فرشتے منتخب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر 4 کام کرنے سے روکا۔ نمبر 1 شراب نہیں پینا، نمبر 2 زنا نہیں کرنا، نمبر 3 کسی کا قتل نہیں کرنا، اور نمبر 4 بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر لگائی گئی اور ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں جاتا۔ وہ ایک فرشتہ پیچھے ہٹ گیا، باقی 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت زمین پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا جب یہ فرشتے زمین پر آئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات پیدا کر دی اور ان کو لوگوں کے فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کو زمین پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مسئلہ پیش کرنے آئی۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے زہرہ ستارہ تمام ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت میں جو شہوت، نفسانی خواہشات رکھی تھی، اس حسین و جمیل عورت کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اس عورت کو برائی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ میری ایک شرط ہے، میرے پاس ایک بت ہے، تم پہلے اس بت کو سجدہ کرو، جب تم میرے دین کے ہم نوا ہو جاؤ گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ ہاروت اور ماروت نے کہا ہماری توبہ، یہ شرک ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ خاتون اتنی بات کہہ کر چلی گئی۔ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاموشی رہی، اور اس کے بعد خاتون پھر ہاروت اور ماروت کے پاس آئی تو انہوں نے وہی بات کہی۔ اس بار اس عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا میرے پاس شراب ہے، تم لوگ شراب پی لو۔ تو دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، شراب پی لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اس عورت کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے شراب پی، اور جب شراب پی لی تو وہ مدہوش ہو گئے، اور اسی دوران انہوں نے اس عورت سے صحبت بھی کی۔
اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ کہیں اس کا شوہر منہ نہ کھول دے اور کہیں وہ عورت لوگوں کو خبر نہ کر دے، اس لیے انہوں نے بت کو سجدہ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے اور سارے ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ سب ملائکہ بہت حیران ہوئے اور استغفار کرنے لگے اور کہا کہ یہ سب خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اس خاتون نے ان فرشتوں کو کہا، تم لوگ جو آسمان پر آتے جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے اور تمہارے پاس ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس عورت نے کہا، مجھے بھی اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پر لے چلو۔ فرشتے اس خاتون کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو اس عورت کو اچک لیا گیا اور ان فرشتوں کے پر کاٹ کر انہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ ایک عرصے تک یہ پھرتے رہے اور انہیں پتہ چلا ایک نبی ہے جو جمعے کے جمعے دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کراتے ہیں، شاید ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ تو جب یہ اس وقت کے نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں دو اختیارات دیے گئے ہیں کہ تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دنیا تو فانی ہے، ہم دنیا کا عذاب تو برداشت کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو عراق کے ایک علاقے بابل میں ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جو قیامت تک اسی میں لٹکے رہیں گے۔ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر ان دو فرشتوں کو بطور سزا الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔